بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ و من والا اما بعد۔ محترم بھائیوں، ہم نے مختلف پاروں کا خلاصہ الحمدللہ پڑھا ہے۔ قرآن مجید بنیادی طور کے اوپر ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، اور جتنا آپ اس کو سیکھنا شروع کریں گے اتنا ہی زیادہ یہ ہماری زندگیوں میں چینج لے کر آئے گا۔ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن مجید کو پریکٹیکلی سمجھیں اور انڈرسٹینڈ کریں، یہ ہمارے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ تو اس اللہ کے پیغام کو سمجھ وہی سکتا ہے جو اللہ کی طرف تھوڑا بہت آگے بڑھے، کیونکہ ہم اللہ کی طرف اگر چل کے جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالی ہماری طرف دوڑ کے آئے گا۔ تو وہی جو ہے خالق اور مالک ہے، اور وہی رازق ہے، وہی ہمارے لیے مشکلات آسان کرنے والا ہے۔ آج ہم نے 13ویں پارے کا خلاصہ پڑھنا ہے، 12ویں تک ہم الحمدللہ پڑھتے رہے ہیں۔ اس میں سورہ یوسف کا کچھ حصہ جو باقی ہے اس کا ذکر ہے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو مصیبت آئی، جو پریشانی آئی، وہ بنیادی طور کے اوپر حسد کی وجہ سے تھی۔ آج کی ہماری سوسائٹی میں آپ کے سگے رشتہ دار، آپ کے اقربا، آپ کے ماں جائے، آپ کے چچا ماموں کے بیٹے، آپ کے دوست، آپ کے ہمسائے، آپ کے ساتھ کام کرنے والے، وہ لوگ حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ مشغلہ انہوں نے بنا رکھا ہے، حالانکہ حسد کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ جس طرح زنا، بدکاری، قتل کرنا، شراب یہ کبیرہ گناہ ہے، حسد کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، اور یہ ہماری نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ روزے رکھے، نمازیں پڑھی، صدقے زکوٰۃ دیے، لیکن حسد کی وجہ سے وہ سب جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ بیسیکلی جو لوگ حسد کرتے ہیں وہ اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہوتے۔ اب دیکھیں، ایک شخص کو اللہ نے گاڑی دی، ایک شخص کو اللہ نے اچھا مکان دیا، اولاد دی، ایک شخص کو اللہ نے صحت دی، تو آپ کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ بھائی اللہ نے جو چاہا آپ کو دیا، ساری طاقت اور قوت اللہ کے لیے ہے، اور اپنے لیے آپ اس اللہ سے مانگیں جو اس کو دینے والا ہے۔ تو جب آپ اس اللہ کا در کھٹکھٹائیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی نامراد نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے وہ، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ہمارا یہ چھوٹا بھائی، اس کو اللہ نے فضیلت عطا کی ہے کہ اس کو نبیوں کے لیے چن لیا ہے۔ اب جتنے انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں یعقوب علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، وہ سارے یوسف علیہ السلام کی لڑی میں سے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جتنے نبی آئے ہیں، زکریا علیہ السلام، وہ سارے کے سارے یوسف علیہ السلام کی نسل سے آگے چلے ہیں۔ تو بہت بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے انہیں دی، اور بھائیوں نے اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ فوت ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے بچانا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ اللہ نے بچایا، اللہ نے جا کے مصر میں پہنچایا، مصر میں وہ جیل میں رہے، وہاں پر تربیت کا نظام چلا، وہاں مشکلات کے اندر کندن بنایا گیا۔ اب یہاں یہ بھی ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک سوچنے کی بات ہے کہ مشکل آنا، پریشانی آنا، وقتی طور کے اوپر زگ زیگ آنا، ہرڈلز آنا، یہ اس بات کی قطعی علامت نہیں ہے کہ میں ناکام ہو گیا ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ آپ کو جج کر رہا ہے، آپ کو پرکھ رہا ہے کہ یہ آیا کھڑا ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ کھڑا ہوگا استقامت کے ساتھ تو کامیاب ہو جائے گا، اور اگر کھڑا نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ وہ راندہ درگاہ ہو جائے، یعنی اللہ بھی اس سے ناراض ہو جائے۔ تو اس لیے استقامت جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور حق پر قائم رہنا، یعنی جتنی بھی مشکل آ جائے ہم نے کبھی غلط راستہ اختیار نہیں کرنا اس کو حل کرنے کا۔ جس طرح یہ کہتے ہیں نا کہ گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو ٹیڑھی کر لو، یہ غلط عمل ہے۔ ہم نے انگلی سیدھی ہی رکھنی ہے، قرآن و سنت کے تابع رکھنی ہے، انشاءاللہ حل اس کا موجود ہے۔ رب ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے ہر چیز کا حل رکھا ہے، اور جب کبھی آزمائش، پریشانی، مشکل آئے گی اس پر صبر کریں گے تو اللہ اس کا اجر دے گا۔ یہ ذہن رکھ کے ہم نے چلنا ہوتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں کنویں سے نکال کر پھر مصر کا بادشاہ بنا دیا، عزیز مصر بنا دیا، اور اتنا بڑا مقام عطا کیا کہ آخر کار ان کے بھائی بھی انہیں سجدہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ اس دور میں جو پہلی قومیں تھیں، شریعتیں تھیں، ان کے اندر تعظیم کا سجدہ یعنی ادب کا سجدہ جائز تھا، لیکن شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو اللہ کے علاوہ سجدہ کرنا حرام قرار دے دیا۔ فرمایا کہ کسی کو کسی کے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر میں حکم دیتا، اجازت دیتا، تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامند کو سجدہ کر، پر وہ بھی جائز نہیں ہے۔ صرف اور صرف تمہارا ماتھا جھکے گا تو وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکے گا۔ اب ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے، تعظیم کا سجدہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں،
جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے دوسری بار اناج لینے گئے نا، پہلی بار گئے، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، تو پھر یعقوب علیہ السلام نے انہیں دوبارہ بھیجا، تو مصر کے شہر کے 8 دروازے تھے، تو فرمایا کہ بیٹو تم جا رہے ہو اب مصر میں، تو کوشش کرنا کہ اتنے کڑیل جوان، ظاہر ہے وہ ابراہیمی تھے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں تھے، پڑ پوتے تھے ان کے، تو خوبصورتی اور ان کا جو روب اور جلال اور دبدبہ وہ بڑا انوکھا تھا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جو نصیحت کی وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں ذکر کی ہے۔ فرمایا کہ وقال یا بنیا، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ پتہ ہے 8-10 بھائی اکٹھے ایک دروازے سے داخل ہوں تو وہ نظر میں آ جاتے ہیں۔ لا تدخلوا من باب واحد، تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، تم الگ الگ دروازوں سے مصر کے شہر میں جانا، کیونکہ وہاں پر ہو سکتا ہے کہ لوگ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد اونٹ کو ہنڈیا تک اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ جو ایول آئی ہے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت صبح و شام کے اذکار، تسبیحات اپنوں بچوں کو بھی پناہ میں دینا چاہیے تاکہ نظر نہ لگ جائے۔ تو آگے پھر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء۔ اب یہاں ایک اور عقیدہ آ گیا، پہلا تو آیا نظر بد لگ جاتی ہے، اللہ کی پناہ میں آپ نے اپنے آپ کو رکھنا ہے، اللہ ہی بچاتا ہے اس سے۔ دوسرا، اللہ کے جلیل القدر نبی یعقوب علیہ السلام وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے الگ دروازوں سے داخل ہونا ہے، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، پر میں تمہیں کوئی بھی چیز جو اللہ کی طرف سے مصیبت آنے والی ہے اس سے غنی نہیں کر سکتا، بچا نہیں سکتا۔ تو ثابت کیا ہوا؟ مشکل کشا صرف اور صرف اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعقوب علیہ السلام بھی تدبیر بتا سکتے ہیں، لیکن مشکل کشائی وہ کہتے ہیں وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں کسی چیز سے تمہیں غنی نہیں کر سکتا، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ یہ بتانا میرے بس میں تھا، میں نے بتا دیا، تدبیر کر لی، باقی سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اور فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہے۔ اب دیکھیں کتنی توحید کوٹ کوٹ کر نبیوں کو سکھائی گئی، اور آج کی امت مسلمہ چند ٹکوں کے لیے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ اب یہاں پر میرے بھائیوں مڑیاں بنی ہوئی ہیں، دربار بنے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جن تھے دودھ نہ چاڑیا وہ مجھاں دا دودھ خشک ہو جائے گا۔ بھائی حد ہے، بھینسوں میں دودھ اتارنے والی اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے جی، تو اللہ ہی ہے جو ان کو ساری نعمتیں دیتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے جو فوت ہو گیا، وہ دودھ کا والی وارث بن بیٹھا، اس سے تو یہ نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اسے بالکل نہیں پتا، وہ اللہ کا محتاج ہے۔ تو یہ عقیدہ قرآن میں دیکھیں اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے سمجھایا۔ پھر جب سارا پتہ چل گیا اور وہ بھائی گئے، پھر یعقوب علیہ السلام بھی گئے، تو اب وہ ڈرے ہوئے تھے۔ اب وہاں پر جو بادشاہ تھا نا وہاں کا، اس کے دربار میں یہ ساری مجلس سجتی ہے، تو وہاں یعقوب علیہ السلام بھی ہیں، سارے بیٹے بھی ہیں، بنیامین بھی ہے، اور وہ جو سارے گرانے والے تھے وہ بھی ہے۔ تو وہاں پر پھر جب انہوں نے تعظیم کا سجدہ کیا اور معافی مانگی تو یوسف علیہ السلام نے بدلہ نہیں لیا۔ تو اس میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص نادم ہو جائے نا، رشتہ دار ہے، بھائی ہے، آپ کا ساتھی، نادم ہو گیا، غلطی اس نے مان لی، تو لا تثریب علیکم الیوم، فرمایا آج کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہی جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر بھی کہا تھا کہ آج کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، کیونکہ آج میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ اب دیکھیں کتنا ظلم انہوں نے کیا، لیکن پھر بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ اسی طرح سورہ یوسف میں یہ آیت ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، بہت سارے لوگ ایمان لانے کے بعد بھی شرک کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا کلمہ پڑھنے کے بعد بندہ سمجھے کہ میں اب پکا ٹھکا ہوں اور میری جنت گارنٹیڈ ہے، نہیں، کلمے کے تقاضے بھی پورے کرنا پڑیں گے، اللہ کے اوپر پورا اعتماد، پورا توکل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورے ایمان کے ساتھ ان پر عمل کرنا، پھر جا کر آپ کا کلمہ قابل قبول ہوگا۔ پھر آگے سورہ رعد کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہے نا وہ یہ رکھا ہے قرآن میں کہ حق والے ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اکثرہم لا یعلمون، اکثر علم نہیں رکھتے، اکثرہم لا یعقلون، اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اور یہاں پر فرمایا قل، آپ ان سے کہہ دیجئے اے میرے آخری پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، هل یستوی الاعمی والبصیر، کیا دیکھنے والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں؟ اب دیکھیں اللہ نے ایمان والے کو دیکھنے والا قرار دیا ہے اور بے ایمان کو اور اللہ کے نافرمان کو اندھا قرار دیا ہے۔
اور ساتھ ہی پھر اللہ نے توحید کی دوسری شاخ بیان فرما دی، فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہی ہے جو تمہارے لیے رزق دینے کا فیصلہ بھی کرتا ہے اور جن کے لیے چاہتا ہے روک دیتا ہے۔ تو یہ روکتا کیوں ہے اللہ؟ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے، ہمارے قطع تعلقی کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر اور اس کے مال کے اندر بڑھوتری آ جائے، وہ بڑھ جائے، عمر لمبی ہو جائے اور اس کے مال میں اضافہ ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو جوڑے۔ اچھا، جو رشتوں کو توڑے گا تو الٹیمیٹلی اس کا افیکٹ یہ ہوگا کہ اس کے رزق میں بھی کمی آنا شروع ہو جائے گی اور اس کی زندگی بے برکتی ہو جائے گی۔ اب یہ بالکل واضح صحیح بخاری میں حدیث ہے، اور یہاں پر اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے اور وہی روکتا ہے۔ اور آخری آیت ہے سورہ ابراہیم میں بیان ہوئی، آیات تو بہت زیادہ ہیں لیکن مختصر، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میں آپ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ہمارے اس شہر اور اس علاقے کو امن کا گہوارہ بنانا۔ تو نبی نے کس سے دعا کی؟ اللہ رب العالمین سے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور یا اللہ میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھنا۔ اب پھر وہی بات آ گئی کہ انبیاء علیہم السلام اتنے جلیل القدر ہونے کے باوجود بھی اللہ کے دربار میں دعائیں کرتے ہیں اور اپنی اولادوں کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں جی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں انبیاء کے طریقے اور ان کے منہج اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کو ہماری زندگیوں میں حصہ بنا دے اور قرآن کو ہمارے دلوں کی سینوں کی روشنی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فیس بک کے اوپر یہ بھی میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ انشاءاللہ آج سے مختصر سوال و جواب کی نشست بھی لائیو آیا کرے گی، سنیں، سیکھیں اور عمل کریں۔ بارک اللہ فیکم۔